قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. کیوں میں سے قد کی مثال دیجیے لڑکیاں. قد کی مثال دے رہے ہیں آپ. جی قد ضربا. قد ضرب. احسن. چلو ہو گیا. اور ایک بھی آیا قد سمع اللہ. اس کے بعد جو ہے حرف جزم کی مثال دیجیے. لم یکتب. لم یکتب. ہاں لم یکتب. جی شیخ لم یکتب. جی جی. چلیے اس کے بعد ضمیر مرفوع متصل کی مثال. بولو الرحمن سے بولو. اور ایک بار یہ درمیان میں کس کی آواز آ گئی؟ ضربتو شیخ. نہیں ضمیر مرفوع متصل. ضربتو کہاں پر ہوا؟ ضمیر کہاں ہے ضربتو؟ یہ ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے. ضمیر مستتر اس کے اندر تو ضمیر مرفوع متصل. کتبو. ہاں کتبو فاعلو کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. ہاں چلیے اس کے بعد جو ہے ایک نیا پوائنٹ ہے ہمارے سامنے. جامد کسے کہتے ہیں؟ جامد کی تعریف پہ آپ لوگ حامد پڑھ لیں گے. اس کو جامد بھی پڑھنا. جامد کی تعریف. یہاں سوال لکھیے آپ لوگ. جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے. اب وہ اسم سے کیا پتا چل رہا آپ کو کہ جامد اسم کی ڈیش ہے؟ تھوڑا جو ایسے درمیان میں کوئی بھی مشارکہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. ہاں لڑکے یا لڑکیاں جو بھی انشاءاللہ فوری جواب دے گا انشاءاللہ وہ دے سکتا ہے دینا چاہے تو. اب یہاں پر جامد کی جو تعریف شروع ہو رہی ہے. جامد وہ اسم ہے. اس سے کیا پتا چل رہا آپ کو کہ جامد اسم کی جی جامد اسم کی قسم ہے. احسن. ٹھیک ہے. چلیے جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے. جامد وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ. ایک منٹ سوری مصدر کی ہو گئی تعریف. یہ جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنے ہو. جیسے رجل فرس کچھ بھی بول سکتے ہیں مثال کے اندر. کتاب میں رجل اور فرسن ہے. جی یہ ہو گئی جامد کی تعریف. اب یہاں پر الفاظ دیکھیے آپ. رجل اور فرسن نہ یہ کلمات کسی سے بنے ہوئے ہیں نہ ان سے کوئی کلمہ بن سکتا ہے. بس رجل میں رجل نہیں بول سکتے آپ. فرسن کے معنی گھوڑا فرسن ہی بول سکتے آپ. اس سے کچھ اور بات آگے بڑھ نہیں سکتی ہے یہاں پر. اب یہاں پر دیکھیے اسم کی 3 قسموں میں پہلی قسم جامد کی ہو چکی ہے. اسم کی 3 قسمیں جامد مصدر اور مشتق. یہ پہلی قسم ہو چکی ہے. جی یا اور بھی آپ لوگ یاد رکھنا اگر چاہیں تو.
آپ اور مثالیں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. یہ اور مثال بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. قلم جبل قمر. کرسی ان کی بھی لکھ سکتے ہیں آپ, مشکل نہیں ہے. کرسی بھی صحیح مثال ہے. ایکسٹرا مثال میں جو لکھا ہے وہ بھی لکھ لیجیے آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اسم کی دوسری قسم ہے, نہیں کتابن نہیں ہوتا, کتابن جو ہے اس میں جامد نہیں ہے. کتابن باقاعدہ جو ہے کتبہ سے بنا ہے, وہ غلط مثال ہے. سہیل کیا نام ہے یہ, بامسدس, جی غلط مثال ہے اس کو. ہاں اس کو کتاب مصدر ہے, وہ کتبہ سے بنا ہے وہ, ٹھیک ہے. اور جو ہے جی اس کے بعد جو ہے مصدر کسے کہتے ہیں, دوسرا سوال ہے یہاں پر. اسم کی قسموں میں مصدر ہے. مصدر کہتے ہیں وہ اسم جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو مگر اس سے دوسرے الفاظ بنتے ہوں. جی اب یہاں پر اس کی مثال دی گئی ہے, نصر, ضرب, فتح, سمع, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ. اب یہاں پر جو مثال دی گئی نصر ضرب ہے, اس کے علاوہ اگر آپ لکھنا چاہ رہے تو فتح لکھیے, فتح, ٹھیک ہے. فتح ہے, سمع ہے, کرم ہے. جی زیدون اسم ہے, مصدر نہیں ہے. زیادہ آتا ہے, اس سے زیادتن آتا ہے مصدر. زیادہ یزیدو, زیدن بھی آتا ہے. ہاں عائشہ, زیدن بھی صحیح مثال ہے. زیادہ یزیدو زیدن فهو زیادتن آتا ہے, وہ بھی آتا ہے, مشکل نہیں ہے, نو پرابلم. یہ ہو گیا ایک جامد ہو گیا, ایک مصدر ہو گیا, اور ایک جو اسم کی تیسری قسم جو ہے مشتق ہے. مشتق جو ہے وہ اسم ہے مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. مشتق کس سے بنتا ہے, مشتق کس سے بنتا ہے, یہ میں عربک کے حساب سے لکھ رہا ہوں, اردو ٹائپنگ کے حساب سے پورا غلط ہے. یہ پورا مطلب یعنی کچھ غلط ہے, سمجھ کے لکھیے آپ لوگ اس کو. مشتق کس سے بنتا ہے, تو جواب مشتق ڈیش سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے, مصدر سے بنتا ہے شیخ. احسن, مشتق مصدر سے بنتا ہے. اور یہ 5 ہے. کتنے ہیں مشتقات, 5 ہے شیخ. 5 ہے. نمبر 1 اسم فاعل,
हाँ आयशा। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, नंबर 2 इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़ और इसमें तफ़ज़ील। ये 5 हो गए मुश्तक़ात। ये 5 मुश्तक़ात हो गए। नंबर 1 इसमें फ़ाइल है, नंबर 2 इसमें मफ़ऊल है, नंबर 3 इसमें आला है, नंबर 4 इसमें ज़र्फ़ है, नंबर 5 इसमें तफ़ज़ील है। तो ये जामिद, मस्दर और मुश्तक़ ये इस्म की किस्में हो गई। फिर से एक बार समझा रहा हूँ मैं, इस्म की टोटल कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कितने किस्में इस्म की? इस्म की किस्में 3 हैं, ठीक है। नंबर 1 जामिद, मजदर, नंबर 2 मस्दर, नंबर 3 मुश्तक। मुश्तक़। ये 3 याद रखिए आप लोग। हाँ, जामिद किसे कहते हैं? जामिद वो इस्म है जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे कोई कलीमा बन सकता हो। जैसे फरसुन है, कलमुन है, कमरुन है, वगैरह वगैरह। मस्दर किसे कहते हैं? वो इस्म जो ना खुद किसी से बना हो लेकिन दूसरे कलिमात उससे बनते हो। जैसे ज़रबुन है, फतहुन है, समउन है, वगैरह वगैरह। और मुश्तक़ कहते हैं वो जो मस्दर से बनता है, वो जो मस्दर से बनता है। और मुश्तक़ 5 तरह के अस्मा को कहा जाता है। 5 तरह के अस्मा को कहा जाता है मुश्तक़। वो 5 है मुश्तक़। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। आगे तारीफ आएगी तफसील से। मफ़ऊल जिस पर काम वाक़ई हुआ हो। इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़मान को कहते हैं। उसके बाद इसमें आला कोई भी ज़रिया, हथियार वगैरह जिससे काम होता है। इसमें तफ़ज़ील, जहाँ पर तफ़ज़ील दी जाती है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर इसमें तफ़ज़ील है, अफ़आल के वज़न पर आता है वो ज़्यादातर। और मज़दर अगर हो, मुअन्नस अगर हो तो फ़ुअला के वज़न पर आता है। वैसे मतलब यानी अफ़आल के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों ही बराबर है। जी, ये हो गए मुश्तक़ात। दरमियान में किसी ने मुझे रिपीट करने के लिए कहा था, उनको समझ में आ गया? उनको शायद मरियम कुछ नाम था, मरियम मनाल, उम्मे मरियम, पता नहीं क्या नाम था। दरमियान में मेरी निगाह गई थी उस मैसेज पे। जी, नेक्स्ट बहस अपनी मुरक्कब के बारे में। मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब की तारीफ। मुफरद तो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद मुरक्कब है। मुरक्कब की तारीफ में लिखिए वो बात है जो 2 या ज्यादा कलिमों से मिलकर बने। मुरक्कब वो बात है, मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब वो बात है जो 2 या ज्यादा कलिमों से मिलकर बने। मुरक्कब की भी 2 किस्में हैं। इसके बाद का पॉइंट,
مرکب کی قسمیں، مفرد مرکب دونوں ضد ہیں. ہاں، مفرد کلمے کو کہتے ہیں، تنہا کو کہتے ہیں. مرکب دو یا اس سے زائد کلموں سے بنے، اس کو مرکب کہتے ہیں. مرکب کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مرکب مفید، مرکب مفید. نمبر 2 مرکب غیر مفید. مرکب مفید مطلب 2 یا اس سے زائد ایسے کلمات جن سے بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے اور آپ کو فائدہ بھی ہو جائے. مرکب غیر مفید مطلب یعنی وہ کلمات 2 یا اس سے زائد سے بنے ہوں لیکن کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہو رہا ہو، یعنی کہ مکمل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید. الگ الگ تعریف آئے گی لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. مرکب مفید کی تعریف. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو. جی، یعنی کہ اگر کوئی انسان ایسا مرکب سن رہا ہے جس سے یہ پتہ چل جا رہا کہ یہاں پر یہ صاحب یہ چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہے ہیں، واقعے کی خبر ہو جائے یا پھر اس کا مفہوم اور اس کا مقصود آپ کو سمجھ میں آ جائے، تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں. مرکب مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو، مثال کے طور پر میں اگر کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سننے والے کو کسی واقعی کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو. جیسے کتاب میں مثال دی گئی حسن حاضر، حسن موجود ہے. اب یہ ہو گئی مثال کسی واقعے کی خبر، کیونکہ مرکب مفید میں آپ کو 2 باتیں بتائی گئی، کسی واقعے کی خبر آپ کو پتہ چلے یا کسی بات کی طلب آپ کو معلوم ہو. تو یہاں پر پہلے پوائنٹ کی مثال جس سے سننے والے کو کسی واقعے کی خبر ملے، حسن حاضروں سے آپ کو پتہ چل جا رہا کہ حسن حاضر ہے، موجود ہے، یعنی کہ غائب نہیں ہے، وہ موجود ہے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ بتایا گیا، ایتی بالمائی، ایتی بالماء، پانی لے کر آؤ، یہ امر کی مثال ہے. یہاں پر کسی بات کی طلب معلوم ہو. اب یہاں پر طلب کون سی چیز کی گئی، کس چیز کی مانگ کی گئی، کس چیز کی طلب کی گئی؟ پانی کی شیخ، پانی کی طلب کی گئی. تو یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا کہ پانی منگایا گیا، پانی منگایا گیا. پہلے جملے سے سامع کو، سامع کا معنی سننے والا، پہلے جملے سے سامع کو حسن کے موجود ہونے کی اطلاع اور دوسرے جملے سے پانی کی خواہش معلوم ہوتی ہے. یعنی کہ مرکب مفید میں آپ کو 2 باتیں بولی گئی، 2 باتیں کہی گئی آپ سے. پہلی بات کسی واقعے کی خبر ہونا، تو حسن حاضر، اس سے آپ کو کیا پتہ چل گیا کہ حسن موجود ہے. اور دوسرے جملے سے ایتی بالماء، پانی لے کر آؤ، اس سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ متکلم یہ چاہ رہا ہے کہ آپ پانی لے کر آؤ، یعنی کہ پانی منگانے کی اس کی خواہش ہے، پانی منگانے کی اس کی خواہش ہے. اب یہاں پر
مرکب کے نام، مرکب کے نام، مرکب کے اور بھی نام ہے یہاں پر، مرکب کے نام یعنی مرکب مفید کے، مرکب مفید کے نام، ٹھیک ہے. مرکب مفید کے دو نام ہیں، ایک جملہ اور دوسرا کلام. مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، مرکب مفید کو کلام بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آخری پوائنٹ اپنا، مرکب غیر مفید کی تعریف. مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جی، مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. ایک منٹ. مرکب غیر مفید وہ بات ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو. جیسے قلم سعید، میں اس سے پہلے بھی آپ کو بول چکا ہوں، مضاف مضاف الیہ مرکب ناقص کی قسم ہے جس سے پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، ادھوری بات رہ جاتی ہے، آدھی بات سمجھ میں آتی ہے، آدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو مرکب غیر مفید جس سے آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ کسی واقعے کی آپ کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی آپ کو یہ پتہ چل رہا کہ متکلم آپ سے کوئی چیز منگانا چاہتا ہے. سعید کا پین، زید کا پین، عائشہ کا پین، حامد کا قلم، حامد کی کتاب، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کی کوئی بھی مثال دی جا سکتی ہے یہاں پر. جی، سمجھ میں آ گیا آپ سب کو؟ لڑکے اور لڑکیاں، جی شیخ. الرجال والنساء. جی الحمدللہ. سر. جی، کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو نحو میں؟ سعید مرکب غیر مفید میں، تو اس سے جو ہے ہم کو تو پوری بات کا پتہ چل رہا نا کہ سعید کا پین ٹوٹا ہوا ہے، نیا ہے، یہ کہاں پتہ چل رہا؟ معلوم نہیں ہو رہی، صرف ان کا پین ہے بول کے معلوم ہو رہا بس. لیکن پن کیسے ہے وہ پتہ نہیں چل رہا نا. قلم کی کوئی مکمل خبر معلوم نہیں ہو رہی نا. خالی حامد کا پن مطلب یعنی سعید کا قلم مطلب یعنی آپ سعید کا قلم کچھ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، یا سعید کا قلم آپ منگانا چاہ رہے ہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، آپ وہ پتہ نہیں چل رہا نا. سمجھے؟ جی جی سمجھ گیا. جی جی جی. اور کوئی سوال؟ شیخ پھر سے آپ مصدر کے ذکر کیجیے نا پلیز. مصدر کی مثال بول رہے ہیں؟
جی شیخ مصدر کی مثال بولیے اور اس کا پھر سے آپ بیان کریے وہ. مصدر وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو لیکن دیگر کلمات اس سے بنتے ہو. جیسے فتح ہے، ضرب ہے. اب فتح مطلب یعنی کسی سے بنا ہوا کلمہ نہیں ہے، لیکن فتح سے دیگر کلمات بنتے ہیں. جیسے فتح ہے، یفتح ہے، افتح ہے، لا تفتح ہے، فاتح ہے، مفتوح ہے. تو اس سے دیگر کئی کلمات بنتے ہیں اس سے. اسے مصدر کہتے ہیں. جی شیخ سمجھ گیا. جی 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 جی. اور شیخ مشتق ایک بات سمجھائیے نا. مشتق جی شیخ. مشتق ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے. مشتق ہمیشہ مصدر سے بنتا ہے. اس کی 5 اسمیں جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں اس کی. ایک اسم فاعل ہے، دوسرا اسم مفعول ہے، تیسرا اسم ظرف ہے، چوتھا اسم اعلیٰ، پانچواں اسم تفضیل. یہ 5 قسموں کو، 5 اسماء کو مشتق کہا جاتا ہے، مشتقات کہا جاتا ہے ان کو. جی اچھا شیخ. جی جی. اور کوئی چیز لڑکیوں میں کوئی سوال ہے؟ اگر لڑکیاں کوئی سوال کرنا چاہ رہے تو لڑکے اور مرد کچھ دیر کے لیے خاموش رہ جائیں گے. جی سمجھ میں آ گیا پورا ہوں. الحمد للہ. چلیے ایک منٹ. چلیے اس کے بعد جی چلیے صرف یہ کہاں تک ہوا تھا تم صرف؟ جی کوئی ایک سوال ہے بد کے بتا رہے. کون ہے؟ سہیل. ہاں سہیل. سہیل نماز میں ارے یہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں سہیل؟ کون سا مادہ چل رہا ہے اور کون سی بات پوچھی جا رہی ہے؟ فقہ جن کا سبجیکٹ ہے ان سے پوچھیے انشاءاللہ. ہاں جی اچھا. صرف میں کہاں تک ہوا تھا؟ ایک تک ہو گیا تھا میرے خیال سے. علم صرف کسے کہتے ہیں؟ صرف کا اگلا سوال، علم صرف کی تعریف. علم صرف کی تعریف اگلا سوال ہے. علم صرف وہ علم ہے جسے کلموں نہیں کے میں جواب بنانے نہیں چاہ رہا ہوں. ایک منٹ جزاک اللہ خیر. آخری میں انشاءاللہ مراجعہ کریں گے اپن، تب میں پوچھوں گا آپ سے، تب کہیے انشاءاللہ. ہاں اصل میں طریقہ تدریس ہی میرا سوال اور جواب کے انداز میں ہوتا ہے، تو شاید اس سے آپ کو
ایک غلط فہمی ہو گئی شاید. انشاءاللہ عائشہ کے پاس آؤں گا میں دوبارہ, ضرور پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ. علم صرف وہ علم ہے جس سے کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کے معنی تبدیلی, ہاں تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں. علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے. علم صرف کی تعریف ہو گئی ہے. اس کے بعد علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ علم صرف کا فائدہ کیا ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ. جواب ہے علم صرف وہ علم ہے جس میں کلموں کے بنانے اور ان میں تغیر کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے. یعنی کہ اس میں یہ بیان کیا جائے کہ فلاں کلمہ کیسے بنتا ہے, کیا کیا افعال آ سکتے ہیں, کیا کیا کلمات بن سکتے ہیں اس سے. علم صرف کا فائدہ یہ ہے کہ صحیح طور سے کلمات کا تلفظ ہوتا ہے. صحیح طور سے کلمات کا تلفظ ہوتا ہے. تلفظ کے معنی ادائیگی. تلفظ ادائیگی کو کہتے ہیں. یعنی کہ اگر یہ علم صرف آپ پڑھ لیے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کلمے کو کیسے پڑھنا چاہیے. فعل ماضی اگر ہوگا تو فعل, فعل مضارع اگر ہوگا تو یفعل, فعل امر ہوگا تو افعل, فعل نہیں اگر ہوگا تو لا تفعل, اسم فاعل ہوگا تو فاعل, مفعول ہوگا تو مفعول, اسم اعلیٰ ہوگا تو مفعل. تو ایسے مطلب یعنی کلمات کی پہچان ہوتی ہے آپ کو, کلمات کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے. فعل, فعل, فعلوا, فعلت, فعلت, فعلنا, فعلت, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, فعلتو, فعلنا. آپ کو اگر پتہ چل گیا کہ کون سا واحد مذکر غائب ہے, کون سا واحد مؤنث غائب ہے, کون سا واحد متکلم ہے, کون سا جمع متکلم ہے, تو آپ کو اس سے غلطی کرنے کا اشتباہ نہیں ہوگا, کوئی غلطی نہیں کرو گے آپ. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے علم صرف کے حاصل کرنے کا. اگلا پوائنٹ ہے ہمارا فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں. فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں, یہ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا, فعل کی تعریف اور اس کی قسمیں. فعل کی تعریف گزر چکی ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ جی آپ بول سکتے ہیں عائشہ. فعل وہ یا کوئی کلمہ اور ہے بھی؟ جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے. 3 زمانوں میں سے ماضی, حال, مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے. جی جیسے فعل اس نے کیا, کوئی زمانہ, اس میں نہ پایا جائے. کوئی زمانہ, اس میں پایا جائے. ہاں اب ٹھیک ہے. اب کیا فرق تھا دونوں کے اندر؟ کس چیز کا ذکر کرنا بھول گئے تھے آپ, یا کس چیز کا اضافہ کر دیے تھے آپ؟
جی دونوں تعریفات میں کیا فرق ہے عائشہ؟ اس میں پایا جائے، اور اس سے پہلے کیا بولے تھے آپ؟ نہ پایا جائے. تو وہ فعل ہی نہیں ہوگا نا پھر، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ اسم. اسم ہو جائے گا. لیکن جو پہلا پوائنٹ ہوگا اس کے اعتبار سے پھر اسم بھی نہیں ہوگا وہ، کیونکہ پہلے پوائنٹ میں کیا بولے آپ؟ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے بولے نا آپ. جی بولے نہیں بولے آپ؟ جی بولے ہیں. ہاں تو پھر اسم بھی کہاں ہوا؟ وہ اسم ہوگا وہ. نہیں. اسم ہوگا عائشہ وہ؟ جی نہیں ہے. نہیں ہوگا نا، کیونکہ آپ کیا ہے دو اپوزٹ کلمات کو لے کے آ گئے آپ وہاں پر. تو بس تھوڑی سی چوک ہو گئی. آپ کو اس کی تعریف پتہ، مجھے اچھے سے پتہ ہے، تھوڑی سی چوک ہو گئی آپ سے وہ. لیکن خالی نہ اور ہاں سے وہ فعل کی تعریف بدل گئی وہاں پر. تھوڑا اس کو توجہ میں رکھیے، دھیان میں رکھیے اس کو. ہاں تو فعل کی تعریف وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے، ماضی، حال، مستقبل. ہاں جی. زمانے کو نہیں بھولے تھے وہ، زمانے کے وجود کو بھول گئے تھے. زمانے کا ذکر تو کیا تھا انہوں نے، لیکن زمانے کا وجود نہ پایا جائے ایسے مطلب یعنی غلطی سے نکل گیا تھا. ورنہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ فعل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی زمانہ پایا جائے. جی اس کی 3 قسمیں. نمبر 1 ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر. نمبر 3 امر. جی نمبر 3 امر. فعل کی 3 قسمیں ہو گئی. ایک ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 امر. ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے. زمانہ گزشتہ میں ہونا سمجھا جائے. زمانہ گزشتہ مطلب گزرا ہوا زمانہ، پاسٹ. گزرا ہوا وقت. جی پاسٹ انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں گزرا ہوا زمانہ، گزشتہ زمانہ بھی بول سکتے ہیں آپ. جی کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں فعل ماضی کی آپ. ذهب، نصر، فتح، سمع، کرم، حسب، جال، خال، فعل، کچھ بھی دے سکتے ہیں آپ. کوئی مثال نہیں ہے، باب کافی واسع اور کشادہ ہے اس کے اندر. مضارع کسے کہتے ہیں؟ مضارع وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ حال یعنی کہ موجودہ زمانہ اور کبھی زمانہ آئندہ یعنی کہ مستقبل میں ہونا سمجھا جائے. تو مضارع کے اندر 2 زمانوں کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو حال یا تو استقبال. کوئی ایک زمانہ بھی آئے گا تو وقت کے حساب سے آپ طے کر سکتے سیاق اور سباق سے. اگلے اور پچھلا جملوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ مطلب یہاں پر کون سا زمانہ ہے. کوئی ایک زمانہ تو آئے گا، یا تو حال کا یا تو مستقبل کا. تو برکیف مضارع سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کام یا تو زمانہ حال میں ہو رہا ہے یا زمانہ آئندہ میں ہوگا یعنی کہ مستقبل میں ہوگا. جیسے یذهب، یقرأ، یدرس، یسمع، یشرح، یفسر، یکلم، کچھ بھی بول سکتے ہیں آپ. 1-2-4 مثالیں یاد رکھ لیجئے، کیونکہ نحو اور صرف میں جب تک مثال یاد نہیں رکھو گے آپ تب تک نحو اور صرف کا حق ادا نہیں ہوگا. نحو اور صرف کی بات کر رہے ہیں تو مثال ضروری ہے.
بہت ضروری ہے مثال. جی امر کسے کہتے ہیں؟ امر میں اگر دیکھا گیا تو دو چیزیں آتی ہیں. یہاں پر مؤلف نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا. امر میں دو چیزیں ذکر آتی ہیں, دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک امر جو ہے کسی کام کے کرنے کا دیا رہتا ہے, اور دوسرا امر کسی کام سے رکنے کا دیا رہتا ہے, یعنی کہ نہیں بھی اس میں داخل ہے. امر میں نہیں بھی داخل ہوتا ہے. تو امر مطلب وہ فعل جسے کسی کام کرنے کا حکم معلوم ہو, جسے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو. جیسے افعل, تو کر, افتح دروازہ کھول, پتہ یہ چل رہا کہ بھائی سامنے والا آپ کو دروازہ کھولنے کا حکم دے رہا ہے. استمع غور سے سنو, استمع غور سے سن, ٹھیک ہے. تو آپ کو سامنے والا حکم دے رہا ہے متکلم کہ بھائی آپ غور سے سنیں. آپ اجلس بیٹھ جائیے, افتح دروازہ کھول, اسمع غور سے سن, اسمع سن, استمع غور سے سن. تو ایسے تو امر میں یہاں پر مؤلف نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا. میں نے کہا آپ کو امر میں امر بھی داخل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں بولیے, نفی نہیں, ام نور نہیں. ہاں جی, اس کی مثال نہیں کی مثال لا تفعل, تو مت کر, لا تذهب تو مت جا, لا تجلس تو مت بیٹھ, لا تسمع تو مت سن, لا تأکل لا تاکل تو مت کھا. لا تشرب شیخ, لا تشرب بولیے, لا لا تشرب نہیں. تشرب, لا تشرب. جی لا تشرب, تو مت پی. جی شیخ, مثال میں اقام الصلاح بھی کہہ سکتے کیا؟ اقام الصلاح اقیم الصلاح, اقیم الصلاح, نماز قائم کر. کا یہ مثال لے سکتے شیخ؟ اقیم الصلاح بولنا آپ, اقام الصلاح, اقیم الصلاح, اقیم اقیم الصلاح فی الصلاح. الامر کی مثال. اقامت صلاۃ نہیں ہوتی مثال. اقامت الصلاۃ یہ مضاف مضاف الیہ مرکب غیر مفید ہے, نماز کو قائم کرنا. جی شیخ, سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ. جی اقیم الصلاح بولنا. میں جو بولا یہ ہے اقیم الصلاح, نماز قائم کر. آپ جو بول رہے یہ ہے اقامت الصلاح, یہ الگ ہے, دونوں الگ الگ ہے. وہ فعل کی مثال ہے, فعل امر کی مثال, اور اقامت الصلاح یہ اسم کی مثال ہے. اس میں بھی مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے, اور مضاف مضاف الیہ مرکب غیر مفید کے قبیل سے ہے. جی جی اس کے بعد جو ہے فعل کی اور ایک قسم آ رہی ہے یہاں پر لزوم اور تعدی کے اعتبار سے. لزوم اور تعدی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں, فعل کی دو قسمیں. لزوم اور تعدی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں, ٹھیک ہے. چاہے وہ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو, چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو, اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک ہے لازم, نمبر دو ہے متعدی. یہ دو قسمیں ہیں. لزوم اور تعدی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں, لازم اور متعدی.
اگلا سوال ہے ہمارا فعل لازم کی تعریف. فعل لازم کی تعریف. فعل لازم کی تعریف کیا ہے یا فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے. یعنی فاعل اگر آ گیا تو سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہاں پر مزید مفعول کی گنجائش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مفعول آتا ہی نہیں ہے پہلی بات تو لازم کا. جی جیسے لازم کی مثال ذهب حامد، حامد گیا. جلس الطالب، طالب علم بیٹھا. جی اس کو کہتے ہیں فعل لازم جو فاعل کے ملنے سے پوری بات کو ظاہر کر دے. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی کی تعریف. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ فعل متعدی وہ فعل ہے جسے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. فعل متعدی وہ فعل ہے جس سے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہو. جیسے مثال کے طور پر یہاں مثال دی گئی ہے نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی. نصر فعل ہے، حامد مدد کرنے والا اس میں فاعل ہے، محمودن جس کی مدد کی گئی وہ محمود ہے، اس میں مفعول ہے. یہ فاعل مفعول، یہاں پر فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بھی آیا ہے تو اسی لیے یہ متعدی ہے. تو فعل لازم اور متعدی میں فرق کیا ہے؟ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ملنے سے اپنی بات کو پوری بیان کر دیتا ہے، اور فعل متعدی وہ فعل ہے جس سے صرف فاعل کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر اکلا حامد، حامد نے کھایا. تو سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ حامد نے کھایا تو کیا کھایا؟ تو آپ کہتے ہیں اکلا حامد الطعام، حامد نے کھانا کھایا. قرأ زید، آپ کہتے ہیں زید نے پڑھا. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زید نے کیا پڑھا؟ تو کہتے ہیں آپ قرأ زید الکتاب، زید نے کتاب پڑھی. تو متعدی کے اندر فعل کو فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور لازم کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ لازم کے اندر فاعل کے ملنے سے ہی پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. جی یہیں پر بس کرتے ہیں. اگر کوئی سوالات ہیں تو سوالات کر سکتے ہیں آپ لوگ. جی
لازم کی مثال وہاں پر دی گئی، وہاں پر جلسہ ہے، جلسہ زید زید بیٹھا، قام زید زید کھڑا، یہ بھی مثال ہے، قامہ جلسہ. جی قامہ ہے، ٹھیک ہے. بحاذق، قامہ، جلسہ. نہیں، لازم میں ضرورت نہیں پڑتی ہے مفعول کی. قامہ زید، اگر میں کہوں زید اگر کھڑا ہو گیا تو خلاص کھڑا ہو گیا، بزی کھڑا ہو گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. جلسہ محمد، اگر آپ کہیں محمد بیٹھ گیا تو خلاص پوری بات تو سمجھ میں آ گئی. یعنی کہ زید کے بارے میں آپ کو یہ علم ہو گیا. اچھا جی، کہاں کھڑا ہوا، کہاں بیٹھا، یہ تو آگے کی تفصیل ہے نا. لیکن بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کے بارے میں آپ کو علم تو ہو گیا کہ جی. معنی کے اعتبار سے مت دیکھیے آپ، فعل کے اعتبار سے دیکھیے اس کو، فعل کے اعتبار سے دیکھیے. فاعل وہ لازم وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ملنے سے اپنی بات کو بیان کر دے، اور متعدی کے اندر فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر ویسا اگر دیکھا گیا تو پھر ہر جگہ کوئی نہ کوئی مطلب یعنی ایک سوال پیدا ہوتے رہے گا. جی جی. اور کوئی سوال؟ وَإِيَّاكَ. سب کے سمجھ میں آ رہا ہے، لڑکوں کے لڑکیوں کے؟ جی شیخ. الحمدللہ. جی کوئی سوال اوپر گیا تھا، کلاس کے باہر کا سوال تھا، وہ کیا سوال تھا وہ؟ نماز میں آنکھ بند کر کے نماز کیوں نہ پڑھے؟ نماز میں آنکھ بند کر کے نماز کیوں نہ پڑھے؟ نماز میں آنکھ بند کر کے نماز کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا. جی صلو کما رأیتمونی اصلی، کہا اللہ کے رسول نے، نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. تو کسی بھی روایت میں یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی، تو اللہ کے رسول نے جیسے نماز پڑھی ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے نا. اگر اللہ کے رسول نے اگر کہا ہوتا تو ہم ضرور کرتے ویسے. اللہ کے رسول نے نہیں کہا یا اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو مطلب یہ ہوا کہ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ جن نے سوال کیا تھا ان کو سمجھ میں آیا؟ وہ پتہ نہیں کس کا سوال تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اوپر چلا گیا ہو. یہ آگے کیا ہے سہیل کے آگے؟ بامسدوس قبیلہ ہے یہ، بامسدوس. ہاں
کوئی قبیلہ ہے یہ؟ جی جی سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو کلیئرلی پورا بامزدوس؟ جی اور کوئی سوال؟ جی ویاک کیا ہے یہ؟ تھوڑا سوال کر دیجئے نا آپ لوگ، پڑھنے میں کافی تاخیر ہوتی ہے، یا کوئی پڑھ دے ہمارے لیے؟ اگر آنکھ بند کر لیے تو نماز قبول نہیں ہوگی کیا؟ نماز قبول ہو جائے گی، لیکن مکمل اجر نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کی سنت کی نافرمانی کرنے پر سزا بھی مل سکتی ہے. آنکھ کھلی رکھنے کا حکم ہے تو کھلی رکھنا چاہیے. اس کی اور ایک بھی دلیل ہے کہ آنکھ بند کرنی نہیں چاہیے اور کھلی رکھنی چاہیے. جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس جب آئے اور آپ نے احسان کی تعریف جانی چاہی تو اللہ کے رسول نے کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ آپ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. تو کأنک تراہ لفظ یہ خود بتاتا ہے کہ نماز میں اگر آنکھ آپ بند رکھ لیں گے تو پھر دیکھ کیسے پائیں گے آپ؟ ہاں دیکھ کیسے پائیں گے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان کو آنکھ ہمیشہ کھلی رکھنی چاہیے. نماز میں آنکھ اگر آپ بند کر کے نماز اگر پڑھیں گے تو وہ اللہ کے رسول کی اسوے اور قدوے کے خلاف ہوگی بات. جی اور اللہ کے رسول کی اسوے اور قدوے کی خلاف ورزی کرنا مناسب نہیں ہے. جی جی سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے. جی جی شیخ اگر تشہد کے پوزیشن میں رہے تو کہاں دیکھنا چاہیے شیخ؟ انگلی کو یا سجدہ؟ دونوں ہی حالات میں آپ کو نگاہ سجدے کی طرف رکھنی چاہیے. آپ کو خیا قیام میں ہو یا پھر سجدے میں ہو یا پھر رکوع میں ہو آپ. جی شیخ. ہوتا ہے عائشہ، الفاظ کی غلطیاں کیوں پکڑ رہے ہیں آپ؟ کوئی اگر سجدے کی جگہ اگر کچھ اور اگر لکھ دے تو الفاظ کی غلطی تو ہوتی ہے ٹائپنگ کرنے میں کبھی کبھی. کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. سب سے غلطی ہوتی ہے. جی اور کوئی سوال؟ کافی اتنے سوالات. کچھ اور بھی باقی ہے یا یہیں پر اکتفا کریں؟ سبق تو ہو چکا ہے الحمدللہ. سیزن 2 پتہ نہیں ذمہ داران میں سے کسی نے مجھے بتایا کمال نے کہ سیزن 2 نہیں ہے آپ لوگوں کا. اگر کچھ سوالات آپ لوگ کرنا چاہ رہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نہیں آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ بس ہے کافی ہے بہت پڑھ چکے ہیں تو یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. سوال کر لیجیے میں نو لکھیے مت، لکھنے میں بہت ٹائم جاتا ہے پھر پڑھنے میں بھی ٹائم جاتا ہے. سوال کر لیجیے سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہاں میں نو
علم دو سوال الگ الگ آئے یہاں پر. ایک ام عاقب کا سوال ہے، ایک علم نون اور علم صرف میں فرق کیا ہے. الگ الگ فن ہیں دونوں بھی. علم نحو میں کلمات کے اواخر سے بحث ہوتی ہے اور علم صرف میں تینوں ہی کلمات سے بحث ہوتی ہے. جی. ام نور کا سوال ہے، اگر کوئی ماں اپنے بچی کو گود میں لے کر نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، نماز تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سجدے اور رکوع کی حالت میں نیچے رکھ دینا چاہیے زمین پر. جی. لیکن بہتر یہ ہے کہ کبھی کبھی کر سکتے ہیں آپ. ایک ریگولر عادت نہیں بنانی چاہیے اس کو. ریگولر عادت بنانا مناسب نہیں ہے. نماز کی شان اور اس کی واجبات ارکان کی ادائیگی سے کبھی آپ پیچھے رہ جائیں گی، کیونکہ سینے پر ہاتھ دونوں ہی باندھنا زیادہ بہتر ہے. اگر آپ ایک ہاتھ میں بچی کو لے کر نماز ادا کریں گی، دوسرا ہاتھ آپ کا بچی کی طرف ہوگا، اور پھر نماز میں خشوع اور خضوع بھی ختم ہو جائے گا. جی. امامہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، اسی کا روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی ہے میں نے. جی. شیخ آپ جانے سے پہلے ایک سوال ہے. شیخ جانے سے پہلے کرنا چاہ رہے، چلیے مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ جب جاؤں گا تو آپ کو اطلاع کر دوں گا. جی شیخ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے شیخ یا نہیں؟ ضروری ہے، ضروری ہے. جی شیخ واجب کہہ سکتے ہیں. بہتر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جن علماء کے دلائل ہیں وہ قوی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر اللہ کے کلام کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، وضو کر لیے تو مطلب یعنی بہتر ہے، اور میرے علم کے مطابق ضروری ہی ہونا چاہیے. بعض علماء جواز کے بھی قائل ہیں کہ مطلب جائز ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایسا بھی کہتے ہیں علماء. لیکن ایک مومن کا دل مطمئن اس بات پر ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ اللہ کے کلام کو چھو رہے ہیں، وضو کر لیں گے تو بہتر ہے. اب جن علماء کے دلائل ہیں کہ پڑھنا واجب ہے، تو ان کے دلائل میں تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ضعف کا بھی احتمال ہے. کچھ روایتوں پر مطلب یعنی علماء نے کلام بھی کیا ہے، لیکن میرے حساب سے انشاءاللہ جن علماء نے وضو کو واجب قرار دیا ان کا قول زیادہ بہتر ہے میرے نزدیک انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاک اللہ خیر. جی.